شوگر ڈیڈی کا معنی ہے مفتی عبدالقوی. کیا مفتی عبدالقوی کے لیے 3 خواتین کی ضرورت نہیں ہے؟ گرل فرینڈ سے پوچھو. ہاں جی میں آپ کا بوائے فرینڈ ہوں. جی یہی نکاح ہے. کیا یہ بھی عین فطرت کے قریب ہے؟ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کلچر ہے، اس بارے میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ کیا جو لوگ ہیں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ادھر ادھر رہتے ہیں، وہ جو ہے گرل فرینڈ بنا لیتے ہیں یا لڑکیاں بوائے فرینڈ بنا لیتی ہیں، یا ایک شوگر ڈیڈی ٹرم ہے کہ جی جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ ایک ادھیڑ عمر کے یا بڑی عمر کے شخص کو جو ہے وہ پھنسا لیتی ہیں یا کچھ بھی اس کے لیے لفظ استعمال کریں، اور وہ پھر ان کے ضروریات پورے کرتی ہیں اور وہ اس کے ان کے اخراجات اٹھاتا ہے. تو اس سارے کلچر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ بھی عین فطرت کے قریب ہے؟ نوجوان نسل تو کہتی ہے کہ جب ہم نے بی اے میں نے بھی پڑھا تھا شوگر ڈیڈی، تو کہتے شوگر ڈیڈی کا معنی ہے مفتی عبدالقوی. میرے بیٹے بات یہ ہے، جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 نعمتیں عطا کی ہیں. میرا اسلام حکمت کا دین، حقیقت کا دین، فطرت کا دین، شریعت کا دین، محبت کا دین. ان 5 چیزوں کو ہم ذہن میں رکھ لیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یورپ میں جب جاتا تھا تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ مفتی صاحب اگر یہاں ہم شادی کریں تو بینک بیلنس بھی کیا، پھر یہاں کی ذرا خواتین جو ہے نا وہ مختلف ڈشز کی وجہ سے جناب کوئی 9 مہینے رہتا ہے. اب دیکھیں عمران خان صاحب جیسا دولہا ملے تو پھر بھی جناب محترمہ. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ یہ جو تعلق ہے نا تمہارا بوائے اور گرل فرینڈ والا، اس میں 2 چیزیں دیکھ لو. ایک تو وہ محترمہ کسی کے نکاح میں نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بیٹھو دوستوں کے درمیان تو کہہ دو ہاں جی آپ میری گرل فرینڈ ہو. وہ کہے گی ہاں. گرل فرینڈ سے پوچھو ہاں جی میں آپ کا بوائے فرینڈ ہوں. جی بھائی یہی نکاح ہے. ٹھیک، قبول و جواب ہو گیا. تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ نے نکاح، یہ میرا جو فتویٰ آیا تھا کہ شادی 1 اور نکاح 2 3 4 جسے میں نے متعدد کہا، یہ اہل یورپ کے لیے میں نے فتویٰ دیا تھا. مجھے پتا ہے کہ جناب میرے یورپ کے اندر رہنے والا کروڑوں پاکستانی گناہ سے بچنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب گناہ سے بچنے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں کہ بوائے اور گرل فرینڈ کا تعلق اور محترمہ کی رضامندی سے، اور 2 4 دوستوں کو بٹھا لیا جائے، یہی نکاح ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایک جو فتویٰ ہے بڑا مشہور و معروف اور متعدد بار جو ہے آپ اس کو کوٹ بھی کر چکے ہیں کہ شادی 1، نکاح جو ہے وہ 2 3 4 زیادہ. تو اس پہ جو ہے وہ مجھے بتائیے گا کہ آج آپ کا موقف آج بھی وہی ہے یا آج تھوڑا تبدیل ہو گیا؟ آپ کی ماشاءاللہ اردو ادب کو دے کے آپ کو میں بہت ساری چیزیں ایسی دے رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ یقیناً. میں نے اس دن اپنی اہلیہ محترمہ کو کہا، اور سارے میرے بچے بھی بیٹھے تھے ماشاءاللہ، پوتے بھی نواسے بھی، آگے پوتے اور نواسے وہ بھی صاحب اولاد ہیں. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ میرے گھر میں صبح کی نماز سے لے کر رات 10 بجے تک 3 خواتین آتی ہیں. کیوں؟ میری گھر والی کی خدمت کے لیے. آگے تفصیل میں نہیں جاتا. کوئی ان کے لیے ناشتہ بنا رہا ہے، کوئی ان کے لیے یخنی بنا رہا ہے، کوئی ان کے لیے جناب سر میں تیل ڈال رہا ہے، کوئی ان کو کنگھی دے رہا ہے، کوئی ان کو دبا رہا ہے. تو میں نے کہا تقریباً 82,000 روپیہ میں ان کی تنخواہ ادا کرتا ہوں. تو کیا مفتی عبدالقوی کے لیے خدمت کے لیے 3 خواتین کی ضرورت نہیں ہے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے مثنا وثلاث ورباع کہ 2 خواتین ہونی چاہیے نکاح میں، 3 خواتین ہونی چاہیے، 4. سارے بچے ہنسے بھی سے، اور ان کو پتا ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب، ہمارے سسر صاحب، ہمارے بابا جی، ہمارے نانا جی، ہمارے دادو ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں. تو اس لیے جب خوش نصیبی میں ہیں تو یقیناً 2 نکاح بھی ہوں گے، 3 نکاح بھی ہیں، 4 نکاح بھی ہیں. حسن اللہ یاری صاحب سے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو متا ہے اس کے اندر 4 کی پابندی ہے. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو یعنی کہ یہ جو آپ کا فتویٰ ہے یہ وہ متا کے بارے میں ہی ہے اور اسی سے مماثلت ہے، یا اس میں کوئی دیکھیں میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. ٹھیک ہے. متا اس لیے درست نہیں، میں حرام نہیں کہہ رہا، کیونکہ ایک تو وہاں وقت کا تعین ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ جی مفتی صاحب اتنی دیر کا انٹرویو ہوگا، لیکن جب مفتی صاحب کھلے، اب میں بار بار گھڑی کو دیکھو جی آپ کے لیے میں نے اتنا ٹائم کہا تھا، ٹائم ختم. آپ کہیں کمال ہے مفتی صاحب اتنے عظیم آدمی، اخلاق والے ہو کے عورت جیسی نعمت عظمی آپ کے پہلو میں، اور آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں جی 1 گھنٹے کا متا، 2 گھنٹے کا متا، 1 دن کا متا. تو میں نے کہا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. یہ ساری قرآنی آیات ہے. مفتی عبدالقوی کی جو ساری فقات ہے وہ قرآنی آیات کے ارد گرد گھوم رہی ہے. لحم الخنزیر قرآن ہے، حرمت. اسی طریقے پہ پہلے والی جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی کہ فطرت ذالک الدین القیم، اس سوال کے اوپر بھی پھر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. میں نے کہا آپ کا متا غلط ہے کہ وقت کا تعین ہے. استمتاع کے اندر کوئی وقت کا تعین نہیں.
دوسرا آپ کہتے ہو کہ متع کے اندر جی بیوہ ہو اور مطلقہ ہو کنواری سے نہیں ہو سکتا. یہ تو ایسے ہے کہ دودھ بھی پی سکتے ہو، لسی بھی پی سکتے ہو، اور ملائی اور کھویا نہیں کھا سکتے. تو بہرحال متع جو ہے وہ نادرست ہے، اور اس کے اوپر میں نے بڑی اعلیٰ بات کی تھی، آج آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں. میں نے کہا 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی بھر میں صرف ایک محترمہ سے شیعہ کی ایک روایت کے مطابق متع کیا تو میں مفتی عبدالقوی ابھی اعلان کرتا ہوں کہ متع حلال ہے. ٹھیک ہے، خاموش. متع درست نہیں ہے لیکن زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، استمتاع کر سکتے ہیں. اب تو عالم عرب والوں نے نکاح مسیار بھی متعارف کرا دیا ہے، لیکن سب سے جو مضبوط بات ہے وہ مفتی عبدالقوی کی ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو میں کہوں گا قرآن مجید کی 5ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، سورۃ النساء ہے. اس کو جب آپ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے انگریزی میں، اردو میں، فوراً نعرہ لگائیں گے کہ مفتی عبدالقوی زندہ باد. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کچھ شرائط بھی ہیں کہ اگر نکاح کرنے ایک سے زیادہ تو مالدار ہونا چاہیے، کیا شرائط ہیں اس حوالے سے؟ صرف ایک شرط ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب سے فوراً فون پہ رابطہ کریں. ٹھیک ہے جی، بس جیسے مفتی صاحب کہتے جائیں عمل کرتے جائیں، بس ایک ہی شرط ہے. بس یہی شرط ہے. مفتی صاحب جس طرح سے پھر باقی گائیڈ لائن جو ہے وہ آگے. فیس بھی ہے یا فی سبیل اللہ ہے؟ نہ 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 اچھا، ایک مذاق کیا پھر بات سنا دیتا ہوں. جی جی. میں نے کہا کہ لوگ کہنا کہ جی 3 طلاقوں والوں کا جو آپ کا رسالہ ہے کیفیات طلاق واقع نہیں ہوتی، گھر آباد کر دیا، بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. میرا رسالہ ہے 2-3 سال والی بچے کا نکاح باپ دادا نے کیا تھا، وہ ہم نے ختم کر دیا. اسی طرح استمتاع کے مسائل ہیں. تو مفتی صاحب نے اتنے پیسے لیے، میں نے کہا کبھی نہ ماننا. اور اگر کوئی کہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب فلاں 5 سٹار ہوٹل میں اچھی جگہ پہ بیٹھی تھی، 2-3 خواتین ادھر بھی بیٹھی تھی، 2-3-4 خواتین ادھر بھی بیٹھ رہی تھی، تو میں نے کہا فوراً مان لینا.